السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ سورس کچن آج آپ کے لیے لے کے آیا ہے ریشے دار حلیم۔ ریشے دار حلیم بنائیں گے انشاءاللہ، مزے کی بنے گی، آپ لوگ ضرور بنائیے گا۔ اس سے پہلے بھی بنانا سکھائی ہے، اس کا لنک دے دوں گی، وہ ریسیپی بھی ضرور دیکھیں، وہ زیادہ کوانٹٹی کی تھی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر چیز بتائیے جی، آپ لوگ فالو کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ پہلے ہوا تھا سامان مہنگا، پھر ہوئی مہنگائی، اب ہو گئی ہے مہنگائی۔ مہنگائی کے اس دور میں آپ یہ حلیم بنائیں اور گھر سے سیل کریں جی، اپنا کام بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ریسیپی سے، آپ لوگ ضرور بنائیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کا پروسیس۔ حلیم جو ہم بنا رہے ہیں جی، اس کے لیے میں نے 2 کپ چنے کی دال لی ہے، 2 کپ گندم لیا ہے، 1 کپ پیلی والی دال لی ہے، 1 کپ لال والی دال لی ہے اور 1 کپ سفید والی دال لی ہے۔ ساری دالوں کو اور گندم کو اچھی طرح صاف کر لیا ہے جی۔ ان سب کو اب اچھی طرح ملا کے ہم سوک کر دیں گے اوور نائٹ۔ ابھی رات کا ٹائم ہے، ہم اسے پوری رات بھگوئیں گے۔ میں ان سب کو ایک جان کر کے پانی میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ ساری دالیں پانی میں سوک کر دی ہیں جی، اوور نائٹ سوک کریں گے انہیں، پھر صبح ہم حلیم کا آغاز کریں گے۔ دالوں کو پوری رات سوک کر لیا تھا جی، اب ان کو دوبارہ سے ہم نے واش کیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح چنے کی دال بھی ٹوٹ رہی ہے، اتنی اچھی طرح گل گیا۔ اب ہم انہیں دوبارہ پانی ڈال کے بوائل کرنے رکھ دیں گے۔ دوبارہ سے پانی ڈال کے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا جی، اس پہ بوائل آنے دیں گے۔ دال کے اوپر بوائل آ گیا جی، اب جتنے جھاگ ہیں سب ہٹا دیں گے۔ جھاگ ہٹا لیے جی، اب اس کو ہم میڈیم لو آنچ پہ گلنے دیں گے۔ ساری دالیں جب ڈن ہو جائیں گی پھر ہم آگے کا پروسیس کریں گے۔ دالیں پک گئی ہیں جی، یہ بالکل ڈن ہو گئی ہیں۔ اب ہم دالوں کو پیسیں گے، بلینڈر میں ڈال کے پیس کے نکال لیں گے۔ حلیم کا مسالہ بنائیں گے جی، گوشت کا قورمہ۔ گوشت کا قورمہ بنائیں گے حلیم کے لیے۔ 2 سے 2.5 کلو جتنا میں نے گوشت لے لیا ہے۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون لہسن پیسٹ، 1 ٹیبل اسپون ادرک پیسٹ، 1 میڈیم سائز کی پیاز کو براؤن کر کے نکال لیا ہے۔ مسالوں میں اس میں جائے گا جی 1 ٹیبل اسپون پیسی لال مرچ، 1 ٹیبل اسپون پیسی کشمیری لال مرچ، ½ ٹیبل اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون بھر کے پسا دھنیا، 1 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ، 1 ٹیبل اسپون نمک یا ٹیسٹ کے حساب سے، اور 1 پیکٹ حلیم مسالہ ڈالیں گے ہم۔ میں کوکر میں بنا رہی ہوں تاکہ جلدی بن جائے حلیم۔ آپ نے پین میں بنانا ہے، پین میں بنا لیں۔ 1 کپ آئل لیا تھا، اس میں 1 میڈیم سائز کی پیاز کو براؤن کر کے نکال لیا ہے۔ اب اسی تیل میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی۔ ادرک لہسن کو تھوڑا گولڈن کریں گے جی، انشاءاللہ اچھی بنے گی۔ اس سے پہلے بھی حلیم بنانا سکھائی ہے، وہ زیادہ کوانٹٹی کی تھی، ریسیپی بھی ضرور دیکھیے گا، اس کا لنک دے دوں گی۔ میں اس میں ابھی کچا گوشت ڈالوں گی، آپ چاہتے ہیں جو اور جلدی کرنا تو آپ اسے پہلے سے بوائل کر سکتے ہیں۔ اس میں گوشت ڈال دیں گے، ادرک لہسن کے ساتھ گوشت کی اچھی طرح بھنائی کریں گے۔ گوشت کا کلر چینج ہو گیا، اس کی بھنائی ہو گئی ہے جی۔ اب میں اس میں مسالے ڈال دوں گی، سارے پیکٹ مسالہ بھی ڈال دیں گے، جو پیاز براؤن کری تھی وہ بھی ڈال دیں گے۔ اب پیاز مسالوں کے ساتھ گوشت کی اچھی طرح بھنائی کریں گے۔ اس کی بھنائی دیکھیں کتنی اچھی طرح ہو گئی، اس کا کلر ابھی سے اتنا اچھا آ گیا ہے۔ اب میں اس میں 4 گلاس پانی ڈال کے پانی ڈال دیا اس میں جی، میں نے 4 گلاس ڈالا۔ آپ اپنے گوشت کے لحاظ سے پانی ڈال لیے گا، آپ کتنا گوشت لے رہے ہیں۔ کوکر کو کور کر کے رکھ دوں گی جی، اور گوشت کو فل ڈن کریں گے آپ۔ یہ اچھی طرح گل گیا ہے جی، اس کو نکال لیا تھا سالن سے، گوشت الگ کر لیا ہے۔ اب میں اس کو ہاتھ سے ریشہ کر لوں گی، ساری بوٹیوں کو۔ سارے گوشت کا ہاتھ سے ریشہ کر لیا ہے جی۔ آپ نے اس کو ویسے مشین سے یا میشر سے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بڑا سا پتیلا لے لیا ہے جی، اس میں نے دالیں جو بلینڈ کری ہیں وہ ڈال دی ہیں۔ اب اس میں ریشہ کیا ہوا گوشت ڈال دیں گے، قورمے کا مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے سارا۔ ایک لکڑی کا چمچہ لیں گے، ان سب کو ملائیں گے۔ ان سب کو اچھی طرح ملا لیا ہے۔ اس اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم گھٹائی کریں گے، آپ کے پاس گھوٹا ہوتا آپ اس سے کر لیں، میں اس سے کرتی ہوں۔ حلیم ڈن ڈنا ڈن ہے جی۔ اب ہم اس میں ایک تڑکتا پھڑکتا تڑکا ڈالیں گے آئل کا۔ 2 کپ آئل لے کے گرم کر کے اس میں ڈالیں گے۔ اس میں تڑکتا پھڑکتا تڑکا ڈالیں گے جی۔ اس کو کور کر دیا تاکہ تڑکے کی خوشبو رہے، پھر میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ الحمدللہ جی، حلیم ریڈی ہے، انشاءاللہ اچھی بنے گی، ریشے دار ذائقے دار۔ آپ لوگ ضرور بنائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔